روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کا نکاح کلیمہ کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، لیکن قابیل اس پر راضی نہ ہوا، بلکہ چونکہ کلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ چونکہ کلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس کی دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیاں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی تیرے ہی پلے پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ پھر آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل ہیرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ سانحہ ہوا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور ہوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج و قلق ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بد نصیب اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین میں عدن چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون نہ حق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلا ڈالا جائے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون نہ حق ہوگا قابیل اس کا حصے دار ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اس ہونہار فرزند کا نام شیث رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا معنی ہبۃ اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کی حضرت شیث علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اس واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، اور اے پیغمبر انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دونوں بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی ناقبول ہوئی، تو وہ بولا میں تجھے قتل کر دوں گا،
تو دوسرے نے کہا کہ اللہ اس کی قبول فرماتا ہے جو متقی ہو۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا، میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں۔ تو اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کی رغبت دلائی تو اس کو قتل کر کے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔